بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں نبیل احمد۔ آج کا ایک نیا باب شروع ہو گیا ہے۔ آج ایک نئی سٹوری ٹی وی پہ آئی ہے۔ ایک تنسیم حیدر شاہ شخص ہے، دعوت کیا ہے کہ جو عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے یا جس حملے میں ارشد شریف صاحب قتل ہوئے ہیں، ان دونوں کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ محمد میاں نواز شریف صاحب ہے۔ یہ شخص جس کا نام تنسیم حیدر شاہ ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ یہ گزشتہ 20 سال سے اس کا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے۔ 15 سال یہ پاکستان میں رہا ہے۔ آپ پچھلے 5 سال سے یہ ادھر لندن میں نون لیگ کا ترجمان ہے، اور جو ترجمان ہوتا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہوتا، وہ بڑا خاص شخص ہوتا ہے۔ اس کو پارٹی کے ہر اس معاملے کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی ہر معاملے کا پتہ تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے جی کہ جب میٹنگ ہوئی عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی اور ارشد شریف کو راستے سے ہٹانے کی، تو مجھے بلایا گیا کہ مجھے کہا گیا کہ یہ شوٹر کا انتظام آپ کریں، جگہ وزیر آباد میں ہم آپ کو دیں گے عمران خان صاحب کو قتل کرنے کے لیے۔ ناصر بٹ ایک شخص کا نام ہے جو نواز شریف کا بہت قریبی ساتھی ہے، اس نے جی میری ملاقات کرائی ہے نواز شریف صاحب سے، اور اس نے کہا جی کہ یہ شوٹر آپ کو لا کر دے سکتا ہے۔ جب میاں محمد صاحب نے میرے سے بات کی تو میں نے پھر بعد میں نہ کر دی، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے جی آپ نے نہ کر دی، لیکن ہم نے شوٹر کا انتظام کر لیا ہے۔ اب یہ کس حد تک یہ بات صحیح ہے؟ جب اس سے پوچھا گیا تنسیم حیدر شاہ سے کہ آپ کو ملاقات کرانے کا کیا مقصد تھا، ناصر بٹ نے آپ کی ملاقات میاں محمد نواز شریف صاحب سے کیوں کرائی، تو اس نے یہ کہا جی کہ ہم گجرات کے رہنے والے ہیں، ہماری دشمنداری آگے پیچھے ہے، تو میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے بتایا کہ جی یہ کام میں کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے بلایا گیا۔ اچھا، یہ بات تو ایک طرف ہے۔ ساتھ ہی جیو نے یہ پٹی چلا دی کہ یہ جو تنسیم حیدر شاہ ہے یہ کوئی قتل کے جرم میں مطلوب ہے کہ مفرور ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کی، تو جس سے ثابت ہو گیا کہ واقعی یہ بندہ جو ہے وہ قتل کرتا رہتا ہے، اور میاں صاحب نے ایک صحیح بندے کا انتخاب کیا تھا۔ اور اگر یہ شخص اتنا ہی خطرناک تھا تو 5 سال پہلے، یہ 5 سال ہو گئے ہیں اس کو نون لیگ کے ساتھ رہتے ہوئے، تو اس نے قتل کیا ہے، چاہے ایک کیے ہیں چاہے 100 کیے، اس ٹائم تک کوئی خبر نہیں چلی، کوئی پٹی نہیں چلی۔ اب جو ہی اس نے نواز شریف صاحب کا نام لیا ہے تو اس کے سارے آپ نے کرتوت سامنے لانے شروع کر دیے ہیں۔ تو اس طرح کے کرتوت والے لوگ پارٹی والے شامل تو کرتے ہیں نا، کسی موقع پر ان کو ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بہرحال یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ جو اس نے بات کی ہم نے آپ کو بتا دی، یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام تو نہیں ہے۔ توشہ خانہ کیس عمر فاروق جو شخص تھا وہ بھی اسی طرح سامنے آیا تھا، اس نے کہا جی میں نے 50 کروڑ کی فراگوگی سے یہ گاڑی خریدی ہے، تو سارے لوگ عمران خان صاحب کے پیچھے لگ گئے، ہاں جی آپ نے یہ بیچی ہے۔ اب میاں محمد نواز شریف صاحب سے پوچھو، ہاں جی آپ نے یہ کام کیا ہے، تو اگر وہ سچا ہے تو وہ بھی سچا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں، عدالتوں کا کام ہے کہ کارروائی کرے۔ اگر عمران خان توشہ خانہ والا کیس ٹھیک ہے تو عمران خان کے اوپر کیا جرم بنتا ہے یہ نائل ہو جائے گا، اگر نواز شریف صاحب اس کیس میں ملوث ہے تو ان کو پھر سزائے موت ہی ہو سکتی ہے۔ کسی کو ارادہ قتل کرنے کی یا پلاننگ کرنے کی یا ماسٹر مائنڈ ہونے کا سزا تو پاکستان میں یہی ہے۔ بہرحال یہ ہو سکتا ہے۔ وہ ارشد شریف صاحب کا کیس وہاں لٹکا ہوا ہے، تو عمران خان صاحب نے 3 لوگوں کا نام لیا تھا، اب یہ چوتھا نواز شریف صاحب بھی بیچ میں شامل ہو جائیں گے۔ بس جو کیس آگے جائے گا تفتیش بڑھتی جائے گی، لوگ شامل زیادہ ہوتے جائیں گے، آخر نتیجہ جو ہے وہ 0 ہو جائے گا۔ اب آگے ہو کے فیصلہ کریں۔ تو جب اس سے پوچھا گیا تنسیم حیدر شاہ سے کہ میاں صاحب ایسا کیوں کرنا چاہتے تھے، تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا جی کہ وہ چاہتے تھے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری سے پہلے یہ دونوں جو ہیں عمران خان صاحب اور ارشد شریف صاحب یہ راستے سے ہٹ جائیں تو ہمیں بہت سی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ڈیٹیں اس نے بتائی ہیں ملاقاتوں کی، 8 جولائی، 20 ستمبر اور 19 اکتوبر کو جی 3 میٹنگیں ہوئی ہیں ہماری حسن نواز کے دفتر میں، تو میرا خیال ہے کہ اس ٹائم میاں نواز شریف صاحب کو یہ پتہ تو نہیں ہوگا کہ جلوس کب وزیر آباد پہنچے گا، اور وہ آئے گا جی ٹی روڈ سے آئے گا یا موٹر وے سے آئے گا، یہ باتیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کو پتہ ہوگی۔ جب اس شخص نے وہ شوٹر دینے سے انکار کر دیا تو میاں صاحب کو کیا ضرورت تھی دوبارہ اسی کو کہنے کی جی ہم نے انتظام کر لیا ہے۔ تو اس کہانی میں بہت سارا ڈرامہ ہے، لیکن ڈرامے تو ساری کہانیوں میں ہوتی ہے، لیکن آپ چاہیں تو میاں صاحب کے اوپر الزام لگا دیں جس سے آپ نے عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگایا تھا۔ اگر سچے ہیں تو دونوں سچے ہیں، اگر جھوٹے ہیں تو دونوں جھوٹے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب آگے چل کر اس کہانی کا کون سا نیا رخ نکلتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔